ملک اس راستے پر جا رہا ہے۔ اور پھر گوا میں 100 سے زائد تنظیموں کی ایک میٹنگ ہوئی گوا میں، جس میں کہا گیا کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا دو۔ وہاں پر ایک کوئی بہت بڑے ان کے لیڈر نے کہہ دیا، بلکہ محترمہ نے کہا، ایک محترمہ نے کہا کہ ہم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، پہلے ہمارا دھرم ہے۔ اور پھر محترمہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آرمز ایکٹ ختم کیا جائے اور سب کو ہتھیار دیا جائے، ہندوؤں کی جان کو خطرہ ہے۔ محترمہ، اگر آرمز ایکٹ ختم ہو جائے گا تو پھر ہتھیار سب کو دینا پڑے گا، اور جب ہتھیار سب کو دیں گے تو پھر حال امریکہ میں جو ہو رہا ہے وہ نہ ہو جائے۔ کیا ہو رہا ہے امریکہ میں؟ کوئی لائسنس ضرورت نہیں ہے، آپ کسی دکان پر جاؤ ہتھیار خرید دو۔ اس طرح کی واہیات قسم کی باتیں لوگ آج کر رہے ہیں کہ 2023 تک ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان کے شیطانی عزائم اللہ ان کی زبانوں سے نکال رہا ہے کہ دیکھو یہ ان کے عزائم ہے، یہ ان کی نیت ہے۔ اٹھو، خواب غفلت سے اٹھو، اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو، متحد ہو جاؤ۔ دیکھو یہ لوگ ایک طوفان لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے شیطانی عزائم ان کی زبان صدا ہو رہے، مگر میں پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولنے والے ہیں۔ آج جو گورکشک کے نام پر پیلو خان کو مارے، مختلف جگہ پر مارے، اخلاق کو مارے، جموں میں ایک لاری والے کو مارے، ہماچل پردیش میں، اتر پردیش کے نوجوانوں کو مار مار کر جان لے لیے، جھارکھنڈ کے لاتہار میں 13 سال کے بچے کو مار کر پھانسی پر چڑھا دیے۔ میں ان تمام گورکشک سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو، تم ہم کو مار مار کر ختم نہیں کر سکتے۔ جب تک دنیا رہے گی، مسلمان رہے گا ہندوستان میں انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری مار سے یا تمہارے قتل سے ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ تم ہم کو قتل نہیں کر رہے ہو، تم اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہو۔ تم پیلو خان کو نہیں مارے، تم نے اپنی بربادی کو دعوت دی۔ تم نے اخلاق کو نہیں مارا، تم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ تم نے پیلو خان اخلاق کو مار کر اپنے آپ کو بہادر سمجھا نہیں، تم نے ہندوستان کو کمزور کیا۔ تم نے ہندوستان کے قانون کی دھجیاں اڑا دی۔ اور جو لوگ گائے رکشک کے نام پر ہم کو مارنا چاہتے ہیں، یاد رکھو تم ہم کو ختم نہیں کر پاؤ گے۔ اور پھر یہ عجیب و غریب ممی سے محبت ان لوگوں کو، یہاں پر روڈوں پر ممی پھرتے ہیں تو لے جاتے نہیں گھر کو۔ کسی ایک معاشیات کے ایکسپرٹ نے لکھا کہ اگر پورے ہندوستان کے گائے کو اگر بچانا ہے تو 1.5 لاکھ کروڑ کی صرف ضرورت ہے، صرف 1.5 لاکھ کروڑ۔ مسٹر مودی آپ دے دو 1.5 لاکھ کروڑ۔ ایک گائے روز 250 سے 300 روپے کا چارہ کھاتی، آپ دے دو 1.5 لاکھ کروڑ دے دو۔ ہندوستان کا ڈیفنس کا بجٹ 2 لاکھ کروڑ ہے، آپ گائے کے لیے 1.5 لاکھ کروڑ دے دو، کون سی بڑی بات ہے؟ دے دو نا بھائی، جھاڑ پر پیسہ اگتا توڑ کے دے دو آپ۔ 15 لاکھ تو نہیں آئے، 1.5 لاکھ کروڑ تو آ جائیں گے۔ میرے بھائی، ایک مذاق بن رہا ہے ہمارا ملک ساری دنیا کے سامنے، اور یہی لوگ ہیں جو اسی لیے ووٹ دیے تھے کہ آج گائے رکشا کے نام پر لوگوں کو مارا جائے، پیٹا جائے، ان کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنے پورے اہل عیال کے ساتھ اس آنے والے 9 دن میں ہم کثرت سے عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ یہ جہنم سے نجات کا دہا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میرے لیے بھی دعا کریے، مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کو کامیاب کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دارالسلام کی سرزمین کو صبح قیامت تک آباد رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو ہندوستان کے مظلوم عوام کی بے باک آواز بنا دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس جماعت کے نمائندے
ہندوستان کے دیگر ریاستوں کے اسمبلی میں، ان کے ایوانوں میں، ان کے بلدیات میں انشاءاللہ تعالی ہماری آواز اٹھے گی، اٹھ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ جماعت سے وابستہ رہیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیدرآباد کے اوپر، ہمارے اتحاد کے اوپر بڑی للچائی ہوئی نظریں ہیں ان لوگوں کی، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو قوم اللہ کی قدرت پر جیتی ہے، جو قوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتی ہے، جس قوم میں اہل دل ہیں جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک بنیاد بن چکی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم تمام شیطانی طاقتوں کو شکست دے دیا ہے صرف اور صرف اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے، اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیاب